وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ملک کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کا ایک فتویٰ ان دنوں کافی عام ہے اور اس پر بڑی چیمی گوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ ایک طرف اس کی تائیدات کا ایک سلسلہ ہے تو دوسری جانب اس کے خلاف محاذ آرائی بھی جاری ہے۔ یہ فتویٰ نظام الدین مرکز سے وابستہ مروجہ تبلیغی جماعت کے امیر سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ اور ان کے متبعین کے سلسلے میں ہے۔ یہ فتویٰ آج سے 5 دن پہلے یعنی 30 ذی قعدہ 1447 ہجری کو لکھا گیا۔ پہلے سوال کرنے والے کی عبارت پیش خدمت ہے، اس کے بعد ڈابھیل کا فتویٰ اور اس کے بعد ڈابھیل کا ہی پرانا فتویٰ جو 11 سال پہلے جاری کیا گیا تھا، ان سب کے بعد میرا مختصر تبصرہ۔ سوال کرنے والے کی عبارت سماعت فرمائیں۔ سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتیان کرام، اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ باربڈوس میں جماعت تبلیغ کی شورا میں 7 افراد ہیں، ان میں سے 5 علماء کرام ہیں۔ یہ حضرات عالمی شورا کا اتباع کرتے ہیں اور 95% عوام ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آس پاس کے ممالک جیسے ٹرینڈاڈ اور گیانا اور وہاں کے ذمہ دار لوگ زیادہ نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں، عوام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ باربڈوس میں 2-3 علماء کرام نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام الدین کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کو باربڈوس میں آمد و رفت کی اجازت دینا چاہیے اور اہل شورا کی طرف سے جو ہدایت دی جائیں اس کے مطابق یہ کام کریں گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مولانا سعد صاحب کاندلوی ہمارا امیر ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ عالمی شورا والے کے اکابرین بھی غلطی کرتے ہیں، لیکن اہل شورا کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چند شرائط پر عمل تو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی سامنے نہیں ہوتے تو پھر عوام کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ نیز اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں تو وہ اس فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، سدًا للباب و دفعًا للمضرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ باربڈوس میں صرف عالمی شورا والوں کو آنے کی اجازت ہے، لیکن بیرونی ممالک سے بعض نظام الدین والی جماعتیں باربڈوس آئے اور ہوٹل میں ٹھہرے۔ ان کو بعض علماء نے 1-2 مسجدوں میں ٹھہرانے کے لیے بھی لے گئے، تو پھر ایک مسجد کی کمیٹی نے جمعیت علماء باربڈوس کو خط لکھا کہ کیا دوسری نظام الدین والی جماعتوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہیں۔ ایک اور مسجد کی کمیٹی نے بالمشافہہ یہی سوال پوچھا، تو جمعیت علماء باربڈوس نے علماء کی میٹنگ بٹھائی اور باربڈوس کے اہل شورا میں سے 4 علماء اس میٹنگ میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات نے اوپر کی باتیں بیان کی۔ اس میٹنگ میں بعض علماء کرام نے نظام الدین کی مکمل طرفداری کی اور یہ بھی کہا کہ اگر باربڈوس کے اہل شورا اجازت نہیں دیں گے تو ڈیوزبری UK اور ٹرینڈاڈ کی طرف سے ڈونیشنز آئیں گے اور یہ حضرات اپنی خود کی مسجد اور مرکز الگ سے بنائیں گے۔ دونوں ملکوں سے وعدہ ہو چکے کئی علماء کرام جن کا جماعت میں آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ باربڈوس کے اہل شورا کو نظام الدین والی جماعتوں کو اپنی شرائط کے ساتھ آنے دینے کی اجازت دینی چاہیے۔ اہل شورا اور بعض علماء جن کا جماعت میں آنا جانا زیادہ نہیں ہوتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق اہل شورا کے ساتھ ہے، جمعیت کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن عوام ہمارے پاس صلح کرانے کے لیے آئے تو ہم کو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ اہل شورا ماننا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اکابرین کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر ان کو اکابرین سے اجازت مل جائے تو پھر الگ بات ہے۔ تو ہم ان مساجد والوں کو کیا جواب دیں؟ باربڈوس میں دیوبندی مسلک کے صرف 5 مساجد ہیں اور چند مصلے، تو عوام کو ہم کیا جواب دیں؟
المستفتی مولانا ابراہیم بانا، جمعیت علماء بارباڈوس۔ سامعین، فتویٰ لینے والے بارباڈوس ویسٹ انڈیز کے ہیں۔ ان کے سوال کے جواب میں جامعہ تعلیم الدین ڈابیل نے کیا کچھ لکھا، اسے سماعت فرمائیں۔ الجواب: حامداً و مصلیاً و مسلماً۔ کسی تحریر پر کسی کے دستخط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دستخط کرنے والا تحریر میں لکھے گئے مضمون سے متفق ہے اور وہی اس کا موقف ہے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل، سملک کے لیٹر پیڈ پر جامعہ کے محتمم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب اور سرپرست دارالافتاء حضرت اقدس مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب اور صدر مفتی حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم کے دستخط کے ساتھ تاریخ 8 ربیع الاول 1438 ہجری مطابق 8 دسمبر 2016 کو مولانا سعد کے متعلق دو ٹوک موقف منظر عام پر آ چکا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ تحریر جہاں جامعہ کا موقف ہے وہیں یہ دارالافتاء کا موقف و فتویٰ بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس موقف کے منظر عام پر آ چکنے کے بعد اس سلسلے میں آنے والے استفتاءات کا مستقل جواب نہ دیتے ہوئے اسی تحریر و موقف کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ آپ کا سوال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، چنانچہ بہی خیال کہ جامعہ و دارالافتاء کا واضح موقف منظر عام پر آ چکا ہے اور آپ عالم دین ہیں، سمجھدار ہیں، جواب نہ ملنے پر خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ دارالافتاء ڈابھیل اپنے اسی موقف پر قائم و ثابت ہے۔ مگر افسوس کہ اب جب کہ آپ کے اس استفتاء پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی بھی آپ کا پیغام پڑھنے اور سننے کو ملا کہ جامعہ کی طرف سے شائع ہونے والی وہ تحریر فتویٰ نہیں ہے، اور آپ کے سوال کا جواب نہ دینے کی وجہ سے آپ نے اپنے طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ مولانا سعد کے غلط نظریات میں جامعہ کے دارالافتاء کو تردد ہے۔ لہذا اب ضروری ہو گیا کہ دارالافتاء آپ کے استفتاء کا جواب دے، تاکہ جواب نہ دینے کی جو غلط وجہ سمجھی یا پھیلائی جا رہی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ یاد رہے، جامعہ کا دارالافتاء اپنے اس موقف میں واضح کر چکا ہے کہ مولانا سعد نے بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی ہے جو جمہور علماء امت کے خلاف اور زیادہ اعتدال سے منحرف بلکہ نہایت خطرناک ہیں۔ جامعہ اور جامعہ کا دارالافتاء آج بھی اپنے اسی موقف پر باقی ہے۔ اب آپ اپنے سوالوں کے جواب ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے سوال میں تحریر کیا ہے، اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ مختلف دینی مراکز سے بشکل فتویٰ مولانا سعد صاحب کاندھلوی اور نظام الدین والوں کی اس طرح کی قابل اشکال باتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیے گئے ایک فتوے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان حضرات کی اصولی اور فروعی غلطیوں کا دلائل کے ساتھ خوب تعاقب کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ 1444 ہجری۔ نیز سوال میں یہ بھی مذکور ہے، بارباڈوس میں 2-3 علماء کرام نظام الدین کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نظام الدین کے ساتھ جو جماعتیں ہیں ان کو بارباڈوس میں آمد و رفت کی اجازت دینا چاہیے، اور اہل شورا کی جانب سے جو ہدایت دی جائیں اس کے مطابق کام کریں گے۔ لیکن اہل شورا کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چند شرائط پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی سامنے نہیں ہوتے تو پھر عوام کو ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اس بارے میں بھی حقیقت یہی سامنے آئی ہے کہ بار بار توجہ دلائے جانے اور ان کی طرف سے زبانی رجوع کے باوجود موقع پاتے ہی نظام الدین والوں کی بے راہ روی و بے اعتدالی سامنے آنے لگتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک فتوے میں کھل کر یہ بات کہی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ مزید سوال میں یہ بھی مذکور ہے کہ نیز اہل شورا کا کہنا ہے کہ نظام الدین والے عقیدے کے سلسلے میں قابل اشکالات باتیں بولتے ہیں تو وہ اس فتنے کو روکنا چاہتے ہیں، سدًا للباب و دفعًا للمضرہ۔ جی، اس مقصد کے تحت دارالعلوم کے فتوے میں یہ ہدایت دی گئی تھی: نمبر 1، مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات از روئے شرع درست نہیں ہے۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط
اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوع تشریحات پر مبنی ہے۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ اس کے باوجود معاملہ قابو میں نہیں ہے اور فکری انحراف و علمی کجربی کا یہ سلسلہ روز افزوں ہے۔ اس تناظر میں سوال نامے میں ذکر کردہ اہل شورا کا یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے اکابرین سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بارباڈوس میں صرف عالمی شورا والوں کو آنے کی اجازت ہے، بہت موزوں و مستند ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے اس بارے میں تفصیلی رہنمائی کی ہے کہ قوم کا کوئی واعظ یا مبلغ یا رہنما اگر خلاف شریعت اس طرح کی بے راہ روی کا شکار ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قاضی عیاض نے اپنی مشہور تالیف الشفا میں بڑا دو ٹوک کلام کیا ہے۔ ملا علی قاری کی شرح کے ساتھ ذیل میں اس کے ایک حصے کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں عیب زنی یا در باب شرع فاسد باتیں دوسروں سے نقل کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جس سے دینی علوم یا احادیث و روایات حاصل کی جاتی ہوں، یا بصورت امیر و قاضی ہونے کے اس کے حکم کو قطعیت سے مانا جاتا ہو، یا ایسی باتیں کرنے والا وہ ہو جس کی شہادت منظور رکھی جاتی ہو، یا درباب حقوق اس کا فتویٰ معتبر سمجھا جاتا ہو، مذکورہ تینوں صورتوں کا حکم یہ ہے کہ ایسے افراد کی طرف سے دینی امور کی بے راہ روی سامنے آنے پر سننے والوں پر ضروری ہے کہ اس کی اس شنیع و فاسد بات کی خوب تشہیر کر کے لوگوں کو اس سے نفرت دلائیں، نیز اس کی سردہ سرائی پر گواہی قائم کی جائے تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں۔ بعدہ جن ائمہ مسلمین کو ایسے شخص کی بے راہ روی کا علم ہو ان سب پر ایسے شخص کے بارے میں نکیر کرنا واجب ہے۔ نیز اگر اس کی بات موجب کفر ہے تو اس کے کفر کو، اور اگر شرعی فساد لیے ہوئے ہے تو اس کے فساد کو واضح کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں سے اس کے ضرر کو دور کیا جا سکے۔ نیز سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق واجب کی ادائیگی ہو سکے۔ اسی طرح یہ شخص عوام میں واعظ کرنے والا ہو یا کسی مکتب کا معلم ہو تب بھی یہی حکم ہے، چونکہ جن کے درونی احوال اس درجہ برے ہوں ان کے بارے میں کسی طرح اطمینان نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا کفر و فساد پیوست نہیں کریں گے۔ بہرحال ان حضرات کے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی شریعت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو نبھاتے ہوئے ایسے شخص پر انکار و نکیر کرنا تاکید کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے۔ شرح الشفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 451۔ ان فقہی نصوص کی روشنی میں یہ حکم واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ مولانا سعد کاندلوی کو یا نظام الدین کے مکتب فکر سے متاثر کسی بھی فرد یا جماعت کو ہرگز اپنے یہاں بارباڈوس میں مدعو نہ کیا جاوے، نہ ان کے وعظ و تقریر اور تعلیم و تبلیغ سنی جائے، نہ انہیں اس کا موقع دیا جائے۔ مقامی مقتدر جماعتوں اور جمعیتوں پر لازم ہے کہ اپنے یہاں بسنے والے عوام کو ان کی زہرناکی سے متنبہ کرتے ہوئے ان سے دور رہنے کی تاکید کریں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک ایسا شخص تھا جو عام لوگوں سے مشکلات القرآن اور متشابہات کے بارے میں سوال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو سخت سزا دی اور لوگوں کو اس کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 236۔ مختلف موقر فتاویٰ میں اس قدر وضاحت سے نظام الدین مکتب فکر کی غلطیوں پر مطلع ہوتے ہوئے جو حضرات ان کے قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے جرم کے گنہگار ہیں اور اس سے پھیلنے والی بے راہ رویوں کی اشاعت میں براہ راست شریک و حصے دار۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔ کتبہ محمد حفظ الرحمن شملکی 28 ذی قعدہ 1447 ہجری، مطابق 16/5/2026 عیسوی۔ الجواب صحیح العبد محمد احمد خان پوری 29 ذوالقعدہ 1447 ہجری۔ الجواب صحیح عباس داؤد بسم اللہ۔ الجواب صحیح العبد الضعیف عبد القیوم راجکوٹی۔ سامعین، اس فتوے پر معین مفتی کی مہر بھی ہے، جامعہ کے دارالافتاء کی بھی مہر ہے،
اسی طرح مفتی دارالفتہ کی بھی مہر ہے۔ سامعین، یہ تو تھا جامعہ تعلیم الدین ڈابھیل کا تازہ ترین فتویٰ۔ اب وہ فتویٰ بھی سماعت فرمائیں جو 11 سال پہلے جاری کیا گیا تھا۔ تاریخ 8 ربیع الاول 1438 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سرہ کی قائم کردہ مروجہ تبلیغی جماعت پر شروع ہی سے علماء دیوبند کی سرپرستی رہی ہے۔ اس جماعت نے ماشاءاللہ دین کو عام کرنے اور عوام الناس کو دین کے قریب لانے میں جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ کسی بھی باخبر انسان سے مخفی نہیں ہے۔ چونکہ جماعت کے کام سے بحمداللہ محبت بھی ہے اور اس کے فوائد کا احساس بھی، اس لیے جماعت یا اس کے کارکنوں کی طرف سے کوئی بات خلاف شرع صادر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور مجموعی طور پر جماعت کی طرف سے دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جناب مولانا محمد سعد کاتلوی ہیں۔ ان کے بعض غلط نظریات و زائغانہ افکار اور قابل اشکال بیانات میں دینی اعتبار سے وہ تسلب نہیں جو علماء حقانی کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ انہوں نے بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کر دی ہے جو جمہور علماء امت کے خلاف اور زیادہ اعتدال سے منحرف بلکہ نہایت خطرناک ہیں۔ چونکہ یہ جماعت علماء دیوبند کی طرف منسوب ہے، اس لیے قوی خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کے نظریات علماء دیوبند کی طرف منسوب نہ ہوں۔ وقتاً فوقتاً موصوف کو اصلاح کی طرف توجہ بھی دلائی گئی، قولاً بھی اور تحریراً بھی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ اب حال یہ ہے کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا، لہذا متفقہ طور پر جماعت کے بابرکت کام کو بچانا ضروری سمجھا گیا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام نے حقائق کا جائزہ لینے کے بعد جو وضاحتی تحریر مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات کی تردید کے بارے میں شائع کی ہے، ہم دستخط کنندگان اس کے حرف حرف سے متفق ہیں۔ دستخط کنندگان عباس داؤد بسم اللہ عفی عنہ، صدر مفتی دارالفتہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، العبد احمد عفی عنہ خانپوری، سرپرست دارالفتہ و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ڈابھیل، احمد عفی عنہ سملکی، محتمم جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل۔ استدراک: گزشتہ کل مذکورہ بالا تائیدی تحریر پر تاریخ لکھنے میں چوک ہو گئی تھی، اس پر یہ تاریخ 7 صفر المظفر 1438 ہجری لکھ دی تھی جو غلط ہے۔ اب دوبارہ صحیح تاریخ 8 ربیع الاول 1438 ہجری مطابق 8 دسمبر 2016 کے ساتھ تائیدی دستخط کیے گئے ہیں۔ سامعین، ڈابھیل کے نئے پرانے فتووں کے بعد عرض ہے کہ یہ دونوں فتوے بالکل درست اور مبنی بر حقیقت ہیں، اگرچہ بعض باتوں پر مجھے تحفظات ہیں، تاہم مجموعی طور پر مجھے اتفاق ہے۔ سعد کاتلوی حفظہ اللہ منہ کے بیانات ہرگز اہل سنت والجماعت والے نہیں۔ کئی مہینے پہلے ہندوستان کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے مفتیان کرام نے سعد کاتلوی حفظہ اللہ منہ کو بدعتی قرار دیا تھا، جو آپ مجھ سے ہی اسی چینل پر سن چکے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ موصوف بدعتی ہیں اور ان کے پیچھے چلنا اخروی اعتبار سے نہایت گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔